السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم لوگ جا رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی میں، جس کا نام مدین تھا اور یہ تبوک سے 250 کلومیٹر دور اور البدہ میں موجود ہے۔ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس بستی میں۔ آپ کو ساری بستی دکھاتے ہیں، یہاں پہ ایک ایک چیز دکھاتے ہیں آپ کو، اور ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ سارا وہ ویو ہے، یہاں پہ بیک سائیڈ پہ پرانے ان لوگوں کے بستی میں جو لوگ رہتے تھے ان کا گھر بھی ہے، سب کچھ یہاں پہ ہے۔ آپ کو جو اندر سب کچھ لگا ہوا وہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد ڈیٹیل میں آپ کو ساتھ گائیڈ کرتے ہیں۔ ہم لوگ اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ پہلے سب تاریخی مقامات جو یہاں پہ گھر تھے اس کا میپ ہے، سب کچھ یہاں پہ انہوں نے امیزہ کیا ہوا ہے۔ یہاں سے آپ لوگ دیکھ کے گائیڈ کر سکتے ہیں، مطلب جو بندہ نیا اس کے لیے سب کچھ انہوں نے بتایا ہوا کہ یہ اس مقام پہ یہ سب کچھ واقعات یہاں پہ ہوئے اور یہ سب کچھ یہاں پہ گھر موجود تھے۔ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ ساری بستی یہاں پہ بنے ہوئے سارے گھر دکھائیں گے، اور ساتھ میں اس بستی کا واقعہ جون سا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی زندگی میں اتنا روئے کہ بنائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی ظاہری طور پر چلی گئی۔ اللہ نے پھر آنکھیں عطا کی، حضرت شعیب علیہ السلام پھر روئے اور پھر ان کی بنائی چلی گئی۔ 3 دفعہ ایسے ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے پوچھا گیا، جو کہ قرآن میں موجود ہے، کہ اے شعیب اگر تو روتے ہو جنت کے لیے تو جنت آج سے تمہارے نام کر دی، اور اگر روتے ہو دوزخ کے ڈر سے تو تمہیں آج سے آزاد کیا۔ آپ پھر رونے لگے۔ انہوں نے کہا، نہ جنت کی تڑپ نہ دوزخ کا خوف، میں تو اللہ سے ملاقات کے شوق میں روتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے پہلے بھی دوسری قوموں کو عذاب دیا جا چکا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام مدین تھا۔ وہ قوم صرف بت پرستی میں نہیں پڑی ہوئی تھی بلکہ وہ گناہوں کی مرتکب تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، انہوں نے اپنے ترازوؤں میں گڑبڑ کر رکھی تھی، اور جو تاجر دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا انہیں بہت قابل تاجر سمجھا جاتا تھا۔ ناپ تول میں کمی ان میں بہت زیادہ عام ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ قوم بددیانت اور جھوٹ بھی بولتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ وہ کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ان باتوں سے انکار نہ کیا جائے، اور آپ نے ان کو استغفار کرنے کا کہا اور اللہ کی اطاعت کا بھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اگر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ ان سب باتوں کے جواب میں مدین قوم نے کہا کہ اے شعیب تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو، اور اگر نہ ہوتا تمہارا خاندان تو ہم تمہیں کب کے استغفر اللہ سنسار کر چکے ہوتے۔ اب اس آیت میں جو قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں بات کی ہے، وہ اس لیے کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی قبیلے کے کسی فرد کو کچھ کہا جاتا یا کوئی زیادتی کی جاتی تو پھر اس فرد کا پورا قبیلہ جنگ کرنے آ جاتا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا خاندان بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جس کی وجہ سے مدین قوم ان کے خاندان سے خوف کھاتی تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ پھر ان کے خاندان سے سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے مدین قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا کہ آپ میرے خاندان سے نہ ڈریں، میں جس کی عبادت کرتا ہوں آپ بھی اس کی عبادت کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ان کا حکم مانیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں جلدی بتا دے گا کہ میں جھوٹا ہوں کہ تم جھوٹے ہو۔ اور پھر یہ ہوا کہ ایک کڑک نے قوم مدین کو آ پکڑا، اور ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ وہ جو بڑے بڑے محلات بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ اس طرح ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا بالکل خاتمہ کر دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم مدین پہ لعنت بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم مدین پر اس طرح عذاب فرمایا جیسے زمین بالکل گرم ہوگی، جیسے زمین آگ برسا رہی، اور ہر طرف بے حد گرمی تھی۔ پھر انہوں نے ایک جنگل کے اوپر بہت بڑا بادل نظر آیا، وہ خوش ہوئے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا اور وہ بادل بارش برسائے گا۔ وہ لوگ اس بادل کے نیچے چلے گئے۔ اس بادل نے بارش برسانے کی بجائے آگ برسائی، جس سے یہ سب جل کے راکھ ہو گئے، اور ایسے مدین قوم کا خاتمہ ہوا کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کر دیا تھا، اور جو لوگ وہ پہلے ظلم کرتے آئے، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، سب کچھ ویسے ہی وہ کرتے گئے، اس وجہ سے اس قوم کا خاتمہ ہو گیا۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اس قوم کو الگ ہی برائی اور بیماری لگ چکی تھی کہ وہ جب لوگ پیسے لینے ہو، درہم چاندی لینا ہو تو وہ پورے گن کے لیتے تھے، اور جب کسی کو دینا ہو تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کریں تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ اے شعیب، تیری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اگر ہم اپنی باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں تو ہم تجھ سے پوچھ کے اپنا کاروبار، اپنا بزنس نہیں کریں گے۔ اے شعیب، تو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مسجد میں عبادت کرتا ہے، تو بہت اچھا، لیکن ہمارے کاروبار جیسے ہم کرتے ہیں ہمیں کرنے دے، اس میں منع نہ کر۔ یہ سارے ٹوٹل گھر ایسے ہی وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، کچھ پہاڑ کے اوپر اور کچھ پہاڑ کے نیچے ہیں، ایک ہی طرز کے زیادہ تر گھر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر ہم لوگ آج دیکھیں تو ہم بھی وہی گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔